بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشل میں خوش آمدید۔ ناول حب انید از وحیبہ فاطمہ کی قسط نمبر 6 لے کر حاضر ہوئی ہوں، قسط نمبر 7 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ وہ منیہا کو چھوڑ کر تھکا ہارا گئے رات تک واپس لوٹا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں داخل ہوا تو ایک گہری سانس بھری، کیونکہ وہ سامنے ہی دلہن بنی بیٹھی پاؤں تیزی سے جلاتی خونہ شام نگاہوں سے اسے اب راہیم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتا آگے آیا اور خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ راہیم، جو آج آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کی کیا وضاحت دیں گے آپ؟ الشبہ کھڑی ہو کر پھنگار کر بولی تھی۔ ایشو، پینک مت کرو، کل ہو جائے گا نکاح، وہ تکے تکے لہجے میں کہتے صوفے پر ڈھہ سکیا۔ کیوں، آج آپ کہاں گئے تھے؟ وہ سر سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کوئی ضروری کام تھا، وہ جھلا کر بولا تھا۔ اور وہ ضروری کام وہ تھی، ہے نا راہیم؟ وہ پھر پنگاری۔ راہیم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ ٹو می راہیم، ہاؤ؟ وہ آنسوؤں کا سیلاب بہانے لگی تھی۔ اب الشبہ پلیز ایڈیٹیٹ مت کرو، اور اس کے معاملے میں مجھ سے جتنی کم گفتگو کرو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، سمجھی؟ اوہ، تو اب یہ وقت ہے، میری یہ حیثیت، یہ اوقات کہ میری شادی والے دن بنا مجھے بتائے آپ مجھے چھوڑ کر، ہمارا نکاح چھوڑ کر اس کے پاس چلے گئے، تو مجھے بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ لشبہ نے جب دیکھا کہ وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہے تو ادھر ادھر دیکھ کر فروٹ باسکٹ میں سے چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر رکھی۔ راہیم لپک کر اس کی جانب بڑھا تھا اور کلائی میں روڑ کر اس میں سے زبردستی چھری لی اور دور پھینکی۔ یہ کیا پاگل پنا ہے ایشو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نکاح صبح ہو جائے گا، فار گاڈ سیک ہوش کرو اور مجھے پریشان مت کرو۔ تو ٹھیک ہے، نہ میں چینج کروں گی، نہ آپ کو کرنے دوں گی، نہ خود سوؤں گی اور نہ آپ بھی جاگیں گے، اور صبح ہوتے ہی ہم کورٹ میرج کریں گے۔ الشبہ اس کا گریبان دبوچ کر بولی تھی۔ راہیم بری طرح اریٹیٹ ہوا۔ تم پاگل ہو گئی ہو ایشو، تم نے جاگنا ہے تو شوق سے جاگو، مگر مجھے سونے دو، تھک چکا ہوں میں، اور مزید میرا دماغ گھمایا تو سخت نقصان اٹھاؤ گی، سمجھی؟ اور ادھر ہی کوٹ اتار کر پھینکتا صوفے پر نمدراز ہو کر کشن اپنے منہ پر رکھ لیا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی تھی اور اسی لباس میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ جلدی راہیم کی بھاری ہوتی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں بڑے مزے سے بیڈ پر الارم لگا کر سو گئی۔ اب یہ تو کنفرم تھا کہ راہیم اپنے مخصوص ٹائم پر صبح 7 بجے ہی اٹھنے والا تھا۔ گہری رات اپنے سینے میں کئی گہرے راز دفن کرتی آہستہ آہستہ گزر گئی۔ صبح 6:45 بجے الارم بجنے پر الشبہ کی آنکھ کھلی تو وہ چپکے سے اٹھی اور جا کر راہیم کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہلکا سا صوفے کی بیک پر سر ٹکا کر نیند سے جھولتی ہوئی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ بظاہر قابل رحم حالت میں لگ رہی تھی۔ اسی وقت راہیم کی آنکھ کھلی تھی اور اسے اسی پوزیشن میں اب تک بیٹھے دیکھ وہ اپنی رات کے رویے پر جی بھر کر شرمندہ ہوا تھا۔ ایشو اٹھو، اس نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ آئی ایم سوری ایشو، راہیم نے کہا تو وہ اپنے مقصد کی کامیابی پر دل میں کمینی سی ہنسی ہنس دی۔ اٹھو، تیاری کرو، پھر 10 یا 11 بجے تک کورٹ چلیں گے۔ راہیم نے ہتھیار ڈالے۔ اوکے۔ وہ اٹھی اور فریش ہوئی اور گھر کے سادہ سے کپڑے پہن لیے۔ راہیم بھی فریش ہو کر آیا۔ دونوں نے بریک فاسٹ کیا۔ راہیم ضروری کام کا بول کر باہر نکلا، پھر وہ دن کے 12 بجے واپس لوٹا اور دونوں میرج رجسٹرار آفس گئے تھے۔ صبح مناہل کی آنکھ کھلی تھی، پورا وجود جیسے بے جان سا ہوا تھا۔ وہ قلب کی مخالف سمت کروٹ لیے سو رہی تھی۔ اب جاگی تو خود کو اس کے مضبوط حصار میں ہی مقید پایا تھا۔ مناہل کی پشت اس کے کشادہ سینے سے لگی ہوئی تھی اور قلب کا ایک بازو اس کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ وہ جاگ گئی اور کئی لمحے یوں ہی دم سادھ کر لیٹی رہی۔ رات کے اس جنونی جذبوں کی بارش میں وہ پور بھیگی تھی۔ رات اس نے اپنی ہر عمل سے یہ ثابت کیا تھا کہ جیسے وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، یا وہ مناہل سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے جذبوں کا ایک جہان آباد تھا مناہل کے لیے، مگر اس محبت کا اظہار تو ایک مرتبہ بھی نہیں کیا، نہ ہی اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگی، تو پھر اپنے تمام حقوق کیا سوچ کر وصول کیے کہ بس وہ اس کی ملکیت ہے۔ یہ منفی سوچ دماغ میں آتے ہی مناہل کے پورے جسم و روح میں ایک درد کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اپنا وجود نہایت بے وقت لگنے لگا۔ قلب جو کہ کب سے جاگ رہا تھا وہ جان چکا تھا کہ وہ جاگ گئی ہے، مگر یوں ہی اسے حصار میں لیے لیٹا رہا۔ اب جانے اس کے چھوٹے سے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، وہ سوچ کر رہ گیا۔ اسے پا کر رات قلب کی رگ رگ میں ایک سرشاری اور سکون سا اترا تھا۔ وہ جیسے
مکمل ہو گیا تھا، اس کا ادھورا پن پورا ہو چکا تھا۔ مناہل کو جب پتہ چلا کہ قلب بھی جاگ رہا ہے تو وہ کمفرٹر دبوچ کر اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ وہ ذرا سا اوپر ہوا اور اس کے کان کے لوب پر اپنے لب رکھے۔ کیا سوچ رہی ہو منو؟ آخر وہ پوچھ بیٹھا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کڑے ضبط کے باوجود اس کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ کچھ انوکھا تو نہیں کیا؟ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ گال سے تام کر اس کا چہرہ ہلکا سا اپنی جانب کیا، مگر وہ اس کی جنوں خیزیوں سے گھبرائی ہوئی اس سے نگاہیں ملا کب رہی تھی۔ نگاہ ان مونچھوں پر تھی جن کی مٹی سے چبھن سے اس کا پورا وجود سنسنا رہا تھا۔ آپ نے، وہ بول کر دانتوں تلے لب دبا کر اپنے آنسو پینے لگی۔ کیا میں نے کیا؟ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا بولا۔ آپ نے مجھ سے محبت کا اظہار بھی نہیں کیا۔ وہ اپنی اناک کو کچلتی بمشکل بول پائی۔ سانس پھر سے اٹکنے لگی۔ تو وہ جو ساری رات لگا رہا، وہ کیا جگ مارتا رہا؟ وہ اظہار ہی تو تھا۔ تمہارا شور لفاظی پر نہیں، عمل پر یقین رکھتا ہے۔ اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اور اظہار کروں میں، وہ سکون سے بولا تھا، مگر اس کی آخری بات پر وہ بکھلائی ضرور گئی تھی۔ وہ والا نہیں، وہ کلس کر منہ بنا کر بولی۔ مگر اب اس نے جیسے معنی خیزی سے مناہل کو دیکھا تھا۔ مناہل کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے۔ وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ مرتضیٰ قریب سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دلچسپی سے یہ نظارہ دیکھے گیا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کچھ نہیں۔ جب اسے لگا وہ اپنا مدعا بیان نہیں کر پائے گی تو جھنجھلا کر دامن چھڑوانا چاہا، مگر ابھی کہاں۔ ابھی تو وہ دامن سے لپٹا تھا۔ اتنی جلدی اس کا دامن کہاں ہاتھ سے چھوٹنے دیتا۔ تبھی اس کی آنکھوں میں اپنے تشنا لب رکھے۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا وہ کیا چاہتی ہے، مگر سامنے بھی وہ تھا اپنے نام کو قلب مرتضیٰ، جس نے اپنے لیے اس کے جذبات محسوس کرنے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک لے یا تو دل میں۔ وہ بری طرح کسمسائی اور نگاہیں چرا گئی۔ منو، میری طرف دیکھو، ادھر میری آنکھوں میں۔ قلب نے اس کا چہرہ تھوڑی سی تھام کر اپنی جانب کرنے کی کوشش کی۔ مناہل نے ایک پل کو اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر نگاہیں پھیر گئی۔ اب بتاؤ، ان آنکھوں میں کیا نظر آیا تمہیں؟ میں تمہارے لیے کیا محسوس کرتا ہوں؟ مرتضیٰ نے اس سے سوال کیے پوچھ کر اسے سب سے بڑی مشکل میں ڈالا۔ ان بہکی نگاہوں میں تو رات کا جو جذبوں کا خمار تھا، وہ مناہل کے لیے دیکھنا اور اسے ڈیفائن کرنا ناممکنات میں سے ایک تھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ کی آنکھوں میں کوئی بلیک بورڈ نہیں ہے جس پر آپ نے کچھ تحریر فرما دیا اور میں نے پڑھ لیا، وہ جھنجھلائی، جبکہ سامنے والا گہرا مسکرایا تھا۔ اوکے، تو پھر یہ بتا دو کہ رات کے میرے ہر عمل سے کیا محسوس کیا تم نے؟ مرتضیٰ کے شوشے پر وہ بری طرح سے پٹائی تھی۔ وہ اس کا حساب توڑنے کی خواہش مند تھی، مگر کاش یہ مناہل کی مرضی سے ممکن ہو پاتا کہ قلب نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے پھر سے اسے سینے میں بھینچا تھا کہ کل چھوڑے مجھے، پھوپھو امی ناشتے کے لیے انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ پھر سے اسے پاگل ہوتے دیکھ اس کی جسارتوں پر رونے والی شکل بنا گئی تھی۔ اچھا بتاؤ، میرا تمہارے لیے جنون ثابت کرتے ان نشانات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے بھی کچھ محسوس نہیں ہوا تمہیں؟ وہ اب اس کی گردن اور دوسری گہرائی کی جانب اشارہ کرتے بولتا صاف اب اس سے چڑھا تھا۔ مناہل کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ صبح کس سے منہ لگا بیٹھی تھی، وہ بھی اس نازک صورتحال میں کہ وہ جب پورے کا پورا اس پر قابض ہوا پڑا تھا۔ مناہل کمفرٹر میں چھپی۔ مجھے کچھ نہیں جانا، کچھ نہیں سمجھنا، کوئی اظہار وظہار نہیں چاہیے مجھے۔ آپ برائے مہربانی دور ہٹیں اور میری جان چھوڑ دیں۔ وہ چلملائی۔ مرتضیٰ اس کی پتلی ہوتی حالت دیکھ کر گہرا مسکرائے۔ اور اگر میں پھر تم پر قابض ہو جاؤں تو کیا کرو گی؟ ہاں، یہ آدم خور ڈریکولا کھا جائے گا تمہیں۔ قلب نے ہلکے سے کمفرٹر کھینچ کر جن والے انداز میں ہنستے اسے ڈرانا چاہا۔ وہ بری طرح مچھلی اور اسے خود سے دور جھٹکا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا، بیڈ سے اٹھا، ڈریسنگ سے اپنا ڈریس نکال کر واش روم گھس گیا۔ مناہل جلدی سے اٹھی اور اپنا حلیہ درست کیا اور پھر کمفرٹر میں دبک گئی۔ وہ جب تک فریش ہو کر کمرے سے ہی باہر نہیں نکل گیا، مناہل کمفرٹر میں سے نہیں نکلی۔ آخر وہ باہر گیا تھا۔ مناہل بھی فریش ہو کر باہر آئی، اپنے گلے لمبے بالوں میں ٹاول رگڑتی وہ آئینے کے سامنے آئی تو خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ نکھری ہوئی سی کوئی اور ہی مناہل لگ رہی تھی۔ قلب مرتضیٰ کی مناہل اپنے وجد میں اس کا عکس نظر آیا تھا۔ اس نے پور اس پر اپنا رنگ چڑھا ڈالا تھا اور یہ محبت کا رنگ تھا۔ واقعی محبت کے کئی نشانات اس نے اس کے وجد پر چھوڑے تھے۔ اب انہیں چھپائے گی کیسے؟ وہ شخص ہمیشہ سے اس کی مشکلات بڑھاتا آیا تھا۔ اب کمرے سے باہر نکلنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ منو، آخر اسی آدم خور ڈریکولا کی آواز آئی تو وہ ہڑبڑائی۔ جی، وہ کہتی، دوپٹہ
अच्छी तरह ओढ़े बाहर निकली। लड़ते कदमों से किचन में गई, जहाँ डाइनिंग टेबल पर नासरा बेगम और वो बातें करने में मसरूफ थे। वो निगाहें चुराती जल्दी से चूल्हे की जानिब बढ़ी। नासरा बेगम ने यह मंजर एक मरतबा पहले भी देखा था, मगर कुछ अधूरा सा था, कुछ कमी सी थी। मगर आज कुछ अनोखा था, कुछ अछूता। मनाइल के अंग अंग से फूटती एक और वजूद की खुशबू जो इसमें आज रची बसी थी, कोई और ही कहानी सुना रही थी। इसका शर्माना, झिझकना, निगाहें चुराना इसकी चाहदीदा निगाहों से छुपा हुआ नहीं था। नासरा बेगम ने अपनी रूह तक में तमानियत का एहसास उतरता महसूस किया। वो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में थे। वो कोई फीलिंग, कोई एहसास महसूस ही नहीं कर पा रहा था। अजीब ही सूरत हाल थी। फिर जज के सामने इन्होंने एजाब व कबूल का मरहला तय किया और दोनों ने साइन करके सिर्फ एक दूसरे के नाम कर दिए। कम अज़ कम राहिम को तो यही लगा था। अलिशबा बहुत खुश थी, जबकि राहिम इसकी बातों पर हूँ हाँ में जवाब देता था। जाने क्यों, मगर इसे लग रहा था वो बहुत बड़ी खयानत कर बैठा है, वो बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब हुआ है। साइन करते वक्त ही इसे अपने अंदर से कुछ छन से टूटने की आवाज़ आई थी। सीने में कुछ उलझा हुआ था, जैसे दो सुर्ख भीगी आंखें तसव्वुर के पर्दे पर बार बार लहराती इसे घुटी घुटी आवाज़ में चीख कर बेवफा बोल रही थी जैसे। और ये एहसास इसे बेचैन बेसुकून किए दे रहे थे। वो दोनों घर वापस आए। राहिम इसे घर छोड़कर अपने अंदर की वहशत, तन्हाई और बेचैनी को कम करने के लिए अपना ध्यान बटाने को ऑफिस चला गया। लिशबा घर में कुछ खास तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। वो गए रात तक अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। अपार्टमेंट में कुछ गैर मामूली पन महसूस हुआ। लाउंज में आया तो ताज़ा गुलाबों की महक सांसों से टकराई। वो हैरत ज़दा सा आगे बढ़ा, गहरा सा सांस भरकर अपने रूम में दाखिल हुआ तो अलिशबा की इस बेबाक हिम्मत और जुर्रत और इन तैयारियों पर इंगश्ते बदंदान सा रह गया। कमरे में ताज़ा गुलाबों की मसहरी सजाई गई थी। सेंटेड कैंडल्स ने जा बजा जलकर कमरे में मध्यम और फसूखेज सा उजाला फैला रखा था, और वो फूलों की लड़ियों के बीचों बीच दुल्हन बनी घूंघट निकाल कर बैठी थी। राहिम की वहशत में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। यह माहौल इस पर खुमारी तारी करने के बजाय अजीब किस्म के बेजारी और वहशत तारी किए हुए था। वो धीमे कदमों से संजीदगी से आगे बढ़ा, बेड पर बैठकर इसका घूंघट पलटा। अच्छी लग रही हो, इसने सादगी से कहा। वो मुस्कुरा तक ना सका। शुक्रिया, मेरी मुँह दिखाई का गिफ्ट। वो पूर सजी उतराई। सॉरी, मैं कामों में ऐसा उलझा के भूल गया, राहिम ने सादगी से कहा। राहिम, मैंने आपकी कोट की पॉकेट में एक पेंडेंट देखा था, हाफ हार्ट शेप का। मुझे लगा वो आपने मेरे लिए लाए होंगे, मुँह दिखाई के गिफ्ट के तौर पर। वो इसका हाथ थाम कर लाड से बोली। वो तो मुर्तज़ा का था, इसने मनाइल भाभी के लिए बनवाया था, वाइट गोल्ड का। और वो तो डिज़ाइन का सैंपल दिया था मुझे, मैं मार्केट दे आया था। इसने बड़े सुकून से झूठ बोला। ओके, कोई बात नहीं, आप कल ले आना। वो मज़ीद करीब खिसकाई। राहिम अचानक इसके करीब से उठा। अलिशबा हैरान हुई। क्या हुआ? अलिशबा ने नरमी से पूछा। पता नहीं, तबीयत सी ख़राब है, वो बोलकर रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। फिर काफ़ी देर इधर ही बैठा रहा। वो रॉकिंग चेयर पर झूलता खोया खोया सा इस इतने अहम वक्त में जाने कौन से जहाँ की सैर किए को निकला हुआ था। वो कब से मसहरी पर बैठी गम और गुस्से से पहलू बदल रही थी, बुरी तरह अपनी उंगलियां चटखा रही थी। इसके जहनी एब्सेंस तो वो सुबह से नोट कर रही थी। अब इतने अहम वक्त और अपनी फूलों के सेज पर बैठी पूर सजी दुल्हन को नज़रअंदाज किए वो जाने किन सोचों में खोया हुआ था। कहीं इस चुड़ैल के बारे में तो नहीं सोच रहा। और यह सोच आते ही अलिशबा के तन बदन में आग लग गई। वो बेड से उतरती, आहिस्तगी से चलती इसके करीब आई थी, रॉकिंग चेयर को हाथों से जकड़ कर साकित किया और बहुत कॉन्फिडेंस से इसकी गोद में बैठ गए। राहिम अपनी जगह पर हैरत से गंग साकित हुआ था। इसकी आंखों में देखा तो वो बड़ी बेबाकी से इसकी आंखों में ही देख रही थी। आखिर क्यों, आज ही क्यों? वो कदम कदम पर इसका मुआवजना कर रहा था। शर्म हया का पैकेट, दो झुकी निगाहें ध्यान के पर्दे पर लहराई थी। अलिशबा ने इसके गर्दन के गिर्द बाजू हुमायल किए और दूसरे हाथ से इसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। राहिम, कुछ करना नहीं है क्या? वो बोझल से लहजे में बड़ी बेबाकी से बोली थी कि राहिम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। और इसकी अगली हरकत पर तो राहिम अच्छा खासा झुंझुना उठा था कि वो इसकी गर्दन पर झुकी हुई थी। वो इसकी महरम होने के बावजूद शर्मो हया और वफा का पैकर थी, जबकि इशू इसके निकाह से पहले ही फ़ोन पर अक्सर इससे खुले अल्फाज में बेबाक मायनी खेज बातें करती थी। राहिम को शदीद वहशत और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आने लगी थी। अचानक राहिम ने अपनी चटखती कनपट्टियाँ चलाई और तेज़ी से अलिशबा को एक्साइट करता उठ बैठा। इशू, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम चेंज करके सो जाओ, वो कहता बाहर जाने लगा। अलिशबा के तो तलवों पर लगी सर पर बुझी थी। ये क्यों नहीं कहते कि इस चुड़ैल के लिए
دیوداس بنے ہوئے ہیں کب سے؟ راہیم آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ وہ اس کے گربان کو جھنجھوڑتی حلق کے بل چلائی تھی۔ راہیم کو تو قدم قدم پر آج حیرت کے سمندر میں غوطے دے رہی تھی، اور تم مجھے اب شدید قسم کا اریٹیٹ کر رہی ہو ایشو، دور ہٹو مجھ سے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر دہاڑا تھا اور روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ خالی کمرہ الشبا کو منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے کمرے کی ایک ایک چیز نوچ کر پھینک دی تھی، اپنا ایک ایک زیور نوچ کر پھینک دیا تھا۔ ادھر راہیم لاؤنج کے پار اس کمرے میں آیا تھا جہاں بیڈ کی سلوٹوں میں اس کی خوشبو تھی۔ آج وہ اس کے کمرے میں اس کی موجودگی چاہتا تھا۔ کن پٹیوں کو بری طرح مسل کر شل ہوتے عذاب کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ کچھ یاد آنے پر پاکٹ سے فون نکال کر اسے کال کی۔ فون سوئچ آف تھا۔ راہیم نے اپنا فون پٹک کر بیڈ پر دے مارا، پھر کچھ یاد آیا تو پاپا کا نمبر ڈائل کیا، مگر ادھر بھی وہ سر کھپاتا رہا۔ جو کسی نے اس کا فون اٹھایا ہو، اسے کچھ انہونی ہونے کا احساس ہوا۔ کہیں ماما پاپا کو پتا تو نہیں چل گیا، منیہا نے انہیں کچھ پتا تو نہیں لگا دیا۔ وہ سوچتے ہی اپارٹمنٹ کی چھت جیسے اس کے سر پر آن گری تھی۔ 2 دن سے وہ اس کمرے میں گوشہ نشین تھا۔ الشبا لاکھ جٹپٹائی کافی ڈرامے بھی رچائے، مگر اسے متعلق پرواہ ہی نہیں تھی۔ جیسے راہیم نے اس کی جانب مڑ کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ دن میں اس کا الشبا کے ساتھ نارمل رویہ رہتا، وہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، بریک فاسٹ بھی اسی کے ساتھ کرتا، اور آفس سے واپس آ کر ڈنر بھی اسی کے ساتھ، مگر رات ہوتے ہی وہ خود کو منیہا والے کمرے میں بند کر لیتا اور رشو دل ملا کر رہ جاتی۔ اب بھی راہیم آفس سے تھکا ہارا واپس آیا تھا، فریش ہو کر باہر آیا۔ سامنے ہی وہ ٹیبل پر آرڈر کیا گیا کھانا لگا رہی تھی۔ الشبا نے بغور اسے دیکھا۔ بلیک ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں کمبخت بلا کا حسین ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر ابھی تک تشنہ تھی۔ صحرا میں بھٹکتے اس مسافر کی مانی جس کے بالکل سامنے پانی کا میٹھا چشمہ ہو، وہ اسے دیکھے مگر اس میں سے ایک بوند پانی تک پی ہی نہ سکے۔ اس کی سوچوں کے تسلسل کو راہیم کی بھاری سنجیدہ آواز نے توڑا۔ الشبا، جب تمہیں معلوم ہے مجھے باہر کا کھانا نہیں پسند تو آرڈر کیوں کروایا؟ گھر میں کیوں نہیں بنایا کچھ؟ آج کل وہ بات بات پر جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ کل اتنی محنت سے بنایا تھا، کیا ہوا؟ آپ کو وہ بھی روکھا پھیکا لگا؟ اس میں بھی آپ نے منٹ میں کیڑے نکال دیے، اس لیے آرڈر کیا۔ وہ سکون سے بولی۔ جانے کیا گھول گھول کر پلاتی رہی ہے، کچھ اچھا ہی نہیں لگتا صاحب بہادر کو۔ وہ بڑبڑائی، مگر راہیم کے تیز سماعتوں نے یہ بات اچھی طرح آبزرو کی، اس لیے اسے گور کر رہ گیا۔ وہ گڑبڑائی اور جلدی جلدی کھانا سرو کرنے لگی۔ چپ چاپ کھانا کھایا گیا۔ پھر ایشو نے اسے بھاپ کافی کا مگ تھمایا جسے لیے وہ باہر لان میں چلا ہے۔ ایشو بھی اپنا مگ اٹھا کر اس کے پیچھے چلی ہے۔ ایشو پہلے کچن تو سمیٹ لیتی، کتنا برا لگتا ہے کچن کا پھیلاوا۔ راہیم نے ناگواری سے کہا کہ اس کی نفاست پسند طبیعت کو کہاں گوارا تھا گند پھیلانا اور بکھرا ہوا کچن۔ کر دوں گی راہیم۔ اچھا سنیں نا، لانگ ڈرائیو پر چلیں؟ ایشو نے لاڈ سے کہا۔ میں تھکا ہوا ہوں ایشو، پلیز۔ راہیم نے دامن بچایا۔ اچھا اندر روم میں جا کر کوئی رومانٹک سی مووی دیکھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے ایکسائٹڈ سا ہو کر ایک اور پیشکش کی۔ بالکل نہیں، میں جتنا تھک چکا ہوں تو اب سوؤں گا، ویسے بھی صبح آفس کے کام سے مجھے شاید لاہور جانا پڑے۔ راہیم نے اس کی اطلاع میں اضافہ کیا، جبکہ لاہور کا نام سن کر الشبا بری طرح بدمزہ ہوئی تھی۔ لیکن راہیم صبح تو سنڈے ہے نا؟ وہ بھی کہاں کم تھی۔ اس کا گڑا ہوا بہانہ اس کے منہ پر مارنے کی کوشش کی۔ اور کوئی ضروری کام نہیں ہو سکتا الشبا مجھے؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ راہیم، ہم ہنی مون پر کب جائیں گے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ راہیم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ نئی جاب ہے میری ایشو، ابھی اتنی چھٹیاں افورڈ نہیں کر سکتا، ان چونچلوں کے لیے وقت ہے میرے پاس، وہ اکتا کر بولا تھا، اور اسے ہری جھنڈی دکھائی۔ کافی پی چکا تو اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اندر آئی۔ آج پھر اسے اس منحوس کمرے کی جانب جاتے دیکھ الشبا گننا کر اس کے سامنے آئی تھی۔ راہیم نے ابرو چکا کر اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ کیا تکلیف ہے۔ راہیم، مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ آپ جانتے ہیں آپ روز انسلٹ کرتے ہیں میری، مجھے اگنور کر کے، میری ذات کی نفی کر کے، مجھے میرے حق سے محروم رکھ کے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں پوچھتی ہوں، تکلیف کیا ہے آپ کو؟ وہ آج پھٹ پڑی تھی۔ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں الشبا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ 7 ماہ ایشو، 7 ماہ میں اس کی انسلٹ کرتا رہا، اسے اگنور کیا، اس کی ذات کی نفی بھی کی، اسے اس کے ہر حق سے محروم رکھا، اف تک نہ کی اس نے تو کبھی پلٹ کر مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ اور حیرت کی بات ہے ایشو کہ جب میں نے تمہارے سامنے یہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی شرط رکھی تب بھی تمہیں یہ حقوق و فرائض یاد نہیں آئے، نہ ہی تم نے مجھے یاد کروائے۔ اب کیوں تمہیں یہ حقوق و فرائض یاد آ رہے ہیں ایشو؟ راہیم کا سرد لہجہ لاؤنج میں گونجا تھا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھے بتا دیں؟ میں یہ چاہتا ہوں تم مجھے اریٹیٹ اور مجھے اس ریلیشن کے لیے فورس کرنا بند کرو۔ ابھی میرا دل اور دماغ اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، تو میرے سر پر سوار مت ہونا۔
वो 7 माह सब्र तहम्मुल से गुजार सकती है, तुम 17 दिन निकाल कर दिखाओ मुझे, शायद मेरा दिल तुम्हारी जानिब राग़िब हो जाए। वो बेंगार कर कहता है। दहाड़ से दरवाज़ा खोलकर इस रूम में दाखिल हुआ। वो इसके पीछे ही लपकी तो राहिम दरवाजे में ही फैल कर खड़ा हो गया और इसे घूरने लगा। राहिम, मेरी बात सुने प्लीज़, ऐसा मत करें मेरे साथ। मैं कुछ नहीं कहूँगी आपको, न रिलेशन के लिए फोर्स करूँगी, बस आप अपने साथ एक ही रूम में जगह दे दें प्लीज़। वो गिड़गिड़ाई। राहिम ने एक सरसी आह भरी। वो पल याद आए जब वो बार बार और हर बार चुपचाप इसे तन्हा छोड़कर दूसरे रूम में चली जाया करती थी, ताकि राहिम किसी दोहरी अजियत से दो चार ना हो। और इस सामने खड़ा वजूद ने इसे मुसलसल जिज कर रखा था। राहिम ने ठग से दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर दिया, चटखती कनपट्टियों को सहलाया। इधर घर में ज़हरा बेगम समेत कोई इसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। मोबाइल फ़ोन इसे ब्लॉक कर दिया गया था शायद, और लैंडलाइन उतार दी गई थी। इसने एक मरतबा फिर फ़ोन नंबर मिलाया और मनीहा का नंबर डायल किया, जो कि फिर इस अनरीचेबल आ रहा था। अब की बार फ़ोन दीवार पर मारकर चकनाचूर किया। चटकते अजाब पसलियों से सर पटकता दिल चटकते आसाब पसलियों से सर पटकता दिल इसे किसी सूरत सुकून नहीं आया। नींद की देवी भी तो रूठ चुकी थी। न पूरी रात नींद आई, बस किसी तरह कतरा कतरा रात के साथ खुद पिघला। फजर की अजान होते होते ही वो तैयार होकर गाड़ी लेकर निकला। मनिया किचन में ज़हरा बेगम के साथ जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। 11 बजे का वक्त था, नाश्ता तो सुबह 8 बजे का कर ही चुके थे। अब ज़हरा बेगम का भांजा इटली से तशरीफ़ ला रहा था तो स्पेशल प्रोटोकॉल देना तो बनता था ना। वो दोनों अनवार इकसाम के खाने बनाने में सर कपा रही थी, और इनकी इस तकतों पर हयात साहब कितने दिनों बाद अखबार का मुतालिया करते हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। जब आई छोटे से पोर्च में गाड़ी की मखसूस आवाज़ आई तो वो तीनों बुरी तरह चौंके थे। हयात साहब के माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। ज़हरा बेगम, जो आज ही इस सदमे से बाहर आई थी, गाड़ी की आवाज़ सुनकर चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया। हयात साहब को मुल्तजी निगाहों से देखा, जिनके चेहरे पर चट्टानों से सख्ती तर आई थी। मनिया के भी पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। मनिया बेटे, अंदर अपने कमरे में जाओ। हयात साहब के गुस्से से उबाल खाती आवाज़ लॉन्च में गूंजी तो मनिया जल्दी से किचन से निकलकर अपने कमरे में भाग गई थी। वो जो इत्मीनान से अंदर आ रहा था, इतने दिनों बाद दीदार की ख्वाहिश जो दिल में अंगड़ाई लेकर बेदार हुई थी, हसरत में बदल गई कि बस इसकी पीठ ही देख सका। रुखे रोशन का दीदार तो नहीं कर पाया। अस्सलाम वालेकुम, इसने बाआवाज़ बुलंद सलाम किया, जिसका जवाब देना हयात साहब ने ज़रूरी नहीं समझा था। वो ज़हरा बेगम की जानिब आया, जो इसे सीने में भींच कर माथे पर प्यार दिया करती थी, मगर अब हयात साहब की जानिब नम निगाहों से देखकर इनकी जानिब से पीठ मोड़ गई। राहिम ने संजीदगी से इन्हें देखा और हयात साहब के करीब आया। क्या बात है पापा, खैरियत तो है? कोई नाराज़गी है आप लोगों की मुझसे? राहिम ने संजीदगी से पूछा तो हयात साहब इसकी डिठाई पर अश अश कर उठे। अखबार एक तरफ रखते वो इसके सामने रूबरू आकर खड़े हुए थे। तुमने दूसरी शादी कर ली राहिम? हयात साहब की सरसराती सर्द आवाज़ लाउंज में गूंजी तो राहिम के चेहरे का रंग उड़ गया। राहिम की ज़बान तालू से चिपक गई थी, बोलता क्या, जबकि हयात साहब इसके जवाब के मुंतजिर खड़े थे। 3 बंदों के बीच कब्रिस्तान सा सन्नाटा छाया हुआ था। राहिम अब्रिक हयात, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? आसान ज़बान में एक सवाल पूछ रहा हूँ, जर्मन में नहीं। जो बहरे बने मेरा मुंह देखे जा रहे हो, तुमने दूसरी शादी की है कि नहीं? हाँ या ना? हयात साहब धाड़े थे। ज़हरा बेगम जिंदगी में पहली मर्तबा इतने कूल माइंडेड और तहम्मुल मिजाज हयात साहब को यूं अपना टेम्पर लूज करते कोशिश करते देख रही थी। हाँ बाबा, मैंने की है, मगर चटाख चटाख जनाटेदार थप्पड़ों की आवाज़ लॉन्च में गूंजी तो ज़हरा बेगम दुपट्टे में मुंह दिए रोने लगी, जबकि अपने कमरे के दरवाजे से चिपकी खड़ी मनीहा ने बेतहाशा रोते थर थर कांप रही थी। अभी कल ही तो इसकी उदासी और मुसलसल रोते रहने को नोट करके हयात साहब ने कस्में देने पर इसने सब कुछ उगल दिया था। नाजुक जान कब तक ये बोझ अपने नातुआ कंधों पर लाद कर फिरती। फिर जब सारा बोझ हल्का हो गया तो वो इन दोनों की खातिर फिर अपने खोल में सिमट गई। अब ना मुझे कुछ कहना है ना कुछ सुनना है। जो कुछ भी तुमने इस यतीम बच्ची के साथ किया, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। राहिम अब्रिक हयात, इसकी माँ को मैंने अपनी बेटी बनाकर पाला, और इस माँ ने मुझ पर भरोसा करके अपनी सबसे लाडली बेटी मुझे सौंप दी। अरे कम अज़ कम अपने बाप की मान की इज्जत ही रख लेते। हयात साहब ऊंची आवाज़ में अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे, जबकि वो मुजरमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। सब सुन भी रहा था। राहिम, अभी के अभी मनीहा को तलाक दो। हयात साहब ने दो टोक सर्द लहजे में कहा तो राहिम की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। राहिम ने बेख्तियार अपनी माँ की जानिब मदद तलब निगाहों से देखा, जो निगाहें चुरा गई थी।
سنا نہیں تم نے؟ بہرے ہو گئے ہو کیا؟ اب تو بھول ہی جاؤ کہ میں اس احساس دل بچی کو تم جیسے بےغیرت، ناخلف، کمزرف، بدکردار اور کاٹ کے الو کے ساتھ رہنے دوں گا۔ اور بابا پلیز مجھے بدکردار تو مت کہیں۔ وہ سب کچھ چپ چاپ سنتا رہا، مگر جب بات کردار پر آئی تو سخت بلبلا ہی تو اٹھا تھا۔ وہ تو تم ہو، اور اب سے بڑے کاٹ کے، اور اس سے بھی بڑے کاٹ کے الو کہ جس نے جہاں لگایا تم پاگلوں کی طرح لگ پڑے۔ نہیں تو گھر والی کے ہونے کے باوجود گل نہ کھلاتے پھرتے۔ مجھے کچھ اور نہیں سننا، نہ کسی بحث میں پڑنا۔ تم ابھی کے ابھی منیہا کو طلاق دو۔ ان کا غصے کی انتہا سے لال ببو کا چہرہ دیکھ راہم کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سامنے آ کر خود مجھ سے ڈائیورس مانگے تو میں دے دوں گا بابا۔ راہم نے نگاہیں جھکائے ہوئے ایک اور پتا پھینکا، مگر اب خود اس کے شل ہوتے عذاب نے منیہا باہر آؤ بیٹے، ابھی کے ابھی۔ حیا صاحب کی آواز تھی کہ سورہ اسرافیل جو منیہا کے کانوں میں پھونکا گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہو چکی تھی، مگر یہ کمزور پڑنے کا وقت نہیں تھا۔ اب جبکہ اس کے بڑوں نے اس کے سر پر دستِ شفقت رکھا تھا تو اسے بھی اس محبت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھنا تھا جس نے اس کی حیثیت کو دو کوڑی کا بنا کر رکھ دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے وجود کا سوالیہ نشان بنا ڈالا تھا۔ وہ دوپٹہ اچھے سے لپیٹ کر آنکھیں رگڑ کر باہر نکلی تھی۔ راہم نے اس کی روح افزا اور رگوں میں سکون اتارتے وجود کو سرتپا غور سے دیکھا، جو چار پانچ دنوں میں ہی کسی نازک پھول کی طرح مرجھا چکی تھی۔ سرمئی لباس میں وہ سوگوار سے سیدھا اس کے دل میں اتری تھی، مگر منیہا نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، آدھی بار بھی نہیں، اور یہ بات سوئی کی یعنی کی طرح اسے چبھی تھی۔ منیہا، میں نے ایک باپ کی حیثیت سے تمہارے لیے ایک فیصلہ لیا ہے ابھی، جو کہ تم نے اچھی طرح سنا تو ہوگا۔ تم کیا اپنے باپ کے فیصلے سے متفق ہو؟ یہ فیصلہ منظور ہے نا تمہیں؟ حیا صاحب نے سیدھے سپاہو اس سے سوال کیا تھا۔ جی بابا، اس نے فوراً کہتا اس بات میں ساری لائے منیہا کو اپنی آواز کھائیوں میں سے آتی سنائی دی، جبکہ کسی بہت قیمتی چیز کھو دینے کا احساس، ناسائی کا عذاب، خالی دامن خالی ہاتھ رہ جانے کا احساس، دھتکار دیے جانے کا احساس ابھی تو ہوا تھا اسے۔ اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ بے یقین نگاہوں سے منیہا کا ستا چہرہ دیکھا تھا۔ جاؤ میری بچی، اپنے کمرے میں جاؤ۔ حیا صاحب نے اس کے لرزتے وجود پر ایک ترہم اور دکھ بھری نظر ڈالی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دوبارہ بھاگ کر کمرے میں غائب ہو گئی۔ راہم نے ایک حسرت بھری نگاہ اس بند دروازے پر ڈالی تھی۔ سن لیا کہ کوئی حسرت باقی ہے؟ وہ سن رہی ہے۔ تم ابھی کے ابھی طلاق دے کر جاؤ گے یہاں سے۔ حیا صاحب کی آواز میں وہ چٹانوں سی سختی در آئی تھی۔ نہیں بابا، میں نہیں دوں گا، راہم نے دھیمے کمزور سے مگر اٹل لہجے میں کہا۔ غم و غصے سے رگیں تو اس کی بھی تن چکی تھی۔ چٹاخ ایک اور زوردار تماچا راہم کا گال سرخ کر چکا تھا۔ زہرا بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ حیا صاحب کا بازو پکڑا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جوان اولاد ہے، خدا را بس کریں۔ ماما تڑپی تو وہ بے حد روتے التجا کرنے لگی۔ دیکھ رہی ہو زہرا، اس بے غیرت کی دیدہ دلیری، اس بچی کی زندگی برباد کر کے اب بھی کیسی ڈٹائی سے بول رہا ہے کہ اسے آزاد نہیں کرے گا۔ اسے بولو ابھی طلاق دے منیہا کو، اور اس کی شادی میں تمہارے بھانجے سے کروں گا جو آج اسی مقصد سے پاکستان آنے والا ہے۔ سمجھو رشتہ پکا کیا میں نے۔ حیا صاحب راہم کے سر پر چھت گرائی۔ اب کی بار وار کاری تھا جو سیدھا روح پر پڑا تھا۔ تبھی اس نے تڑپ کر حیا صاحب کی جانب دیکھا جو آج اسے پرائے سے لگ رہے تھے۔ اہانت اور تذلیل کے احساس سے اس کا بھی چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ معاف کیجیے گا بابا، آپ میرے سامنے میری بیوی کو کسی اور کے حوالے کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ میں پہلی اور آخری بار بول رہا ہوں، اسے ہرگز طلاق نہیں دوں گا۔ راہم کا لہجہ اس بار تیز ہوا تھا۔ راہم، اس سے پہلے میں کچھ کر بیٹھوں، اپنا ناپاک وجود لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جاؤ اسی کے پاس جاؤ اور طلاق دو۔ تم دو گے میری بیٹی کو، طلاق تو تم دو گے میری بیٹی کو، اور میں اس کی شادی بھی کروں گا۔ کر لینا جو تم نے کرنا ہوا۔ وہ دھاڑے اندر منیہا نے اپنے کانوں پر سختی سے ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، مار ڈالے مجھے اپنے ہاتھوں سے، جب وہ بیوہ ہو جائے گی تو کر لیجیے گا اپنے شوق پورے، میرے جیتے جی تو یہ ممکن نہیں۔ وہ غرایا۔ راہم بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے ابھی۔ زہرا بیگم نے بیچ میں مداخلت کی تھی اور چلا کر اسے یہاں سے جانے کو کہا تھا۔ امی، میں کسی صورت اسے طلاق نہیں دوں گا، آج نہیں، ابھی نہیں، کبھی نہیں۔ سن رہی ہیں آپ؟ وہ تو سن لے۔ نہیں دوں گا میں طلاق، وہ چلایا۔ وہ تیزی سے آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلتا نکلا تھا وہاں سے، اور حیات صاحب اتنے میں ہی ہانپ چکے تھے۔ زہرا بیگم نے انہیں پانی پلایا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ ناصرہ بیگم کے پاس ان کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی ان تینوں نے ڈنر کیا تھا۔ ناصرہ بیگم کی طبیعت خراب تھی، بخار جو ہوا تو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ان کے ماتھے پر رکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے ہاسپٹل سے مکمل چیک اپ کروایا تھا، ان کا کوئی بیماری تو
نہیں تھی ان کو، مگر ٹانگ کی وجہ سے وہ اب اکثر تھکاوٹ کا شکار رہتی تھی۔ ہلکا سا دروازہ نوک کر کے کل بندر آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی امی؟ اس نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب تو کافی بہتر ہوں، کب سے بول رہی ہوں کہ اسے جا کر آرام کرے، مگر یہ سنتی ہی نہیں ہے۔ ناصرہ بیگم نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ بالکل امی، یہ کب سنتی ہے کسی کی؟ اپنا مدعا زبردستی ہی سنانا پڑتا ہے محترمہ کو، مرتضیٰ نے چھیڑنے والے انداز میں بول کر دانتوں تلے لب دبائے۔ اس کی بات کے معنی مطلب سمجھ کر اور معنی خیز بولتی نگاہوں کے تپش سے مناہل گڑبڑائی، جبکہ ناصرہ بیگم مسکراتی۔ ایسا کریں، آج پھپھو امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جا کر لیٹ جائیں، میں پھپھو امی کے پاس ہی رہوں گی آج، مناہل نے مرتضیٰ کی جانب دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ کے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ شکایتی نگاہوں سے اسے ایک گوری سے نوازتے وہ شرافت سے اٹھ بھی گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارے کوئی نہیں، جاؤ تم آرام کرو مناہل، اب میں ٹھیک ہوں، سو جائیں پھپھو امی۔ وہ ان کے قریب ہی نیم دراز ہو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ ناصرہ بیگم کا سر دباتی ان کے قریب ہی کافی انکمفرٹیبل حالت میں بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے ابھی ابھی سوئی تھی، مگر کوئی جانی پہچانی آہٹ پا کر کسمس آئی تھی۔ مرتضیٰ کمرے میں داخل ہوا، ناصرہ بیگم کے قریب جا کر اس کا ٹیمپریچر چیک کیا، جو کہ بالکل نارمل تھا اور وہ سکون سے گہری نیند سو رہی تھی۔ مناہل کی آنکھ کھلی، مرتضیٰ کو ناصرہ بیگم کے سرہانے بیٹھا دیکھا تو وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ کو شاید پھپھو امی کی طبیعت پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ پریشان نہ ہوں، اب بالکل ٹھیک ہے پھپھو امی۔ اس نے دوپٹہ درست کیا اور آہستگی سے بولی۔ امی کی طرف سے تو اب کوئی پریشانی نہیں، مگر اس گھر میں ایک اور وجود بھی ہے جس نے میری نیندیں مجھ سے چھین رکھی ہیں۔ وہ پاس آئے تو نیند آئے، وہ جھنجھلا کر مگر آہستہ آواز میں اپنا مسئلہ اس کے گوشے گزار کرتا وہاں سے نکل گیا۔ مناہل نے اپنا سر تکیے پر پٹکا، پھر شرافت سے اٹھی اور چپل پہن کر کاندھوں پر دوپٹہ درست کر کے کمرے سے باہر نکل آئی اور پیچھے دروازہ آہستگی سے بند کیا اور کمرے کی جانب بڑھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ حسب توقع اس کے انتظار میں دروازہ کھولے بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھے نیم دراز تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ڈور لاک کیا۔ آہٹ پر مرتضیٰ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھا، پھر اپنے پہلو سے بیڈ سے کمفرٹر ہٹایا۔ وہ چپ چاپ آ کر آگے بڑھی اور اس کے لیے ہٹائے گئے کمفرٹر کی جگہ پر لیٹ کر اس کے سینے پر سر رکھا۔ قلب نے آسودگی سے آنکھیں موندی۔ اے منو، یو نو واٹ، تمہارے قرب کی لذت میرے دل میں اتر کر یوں مجھے مدہوش کرتی ہے جیسے سرد اور میٹھی ہوا کا دل نشین جھونکا جلستی دھوپ میں گزرے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اس کے کانوں میں میٹھا سا رس گھول رہا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں ہی خود میں سمٹ گئی۔ کیا ہوا؟ مرتضیٰ اس کے سمٹنے پر مسکرایا۔ ابھی تو آپ کو ایک وجود کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، تو اب جب وہ میسر ہے تو چپ چاپ شرافت سے سو جائیں۔ مناہل نے اسے گھرکا۔ اس نے مناہل کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کے گال میں اپنی مونچھیں رب کی۔ اف، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مناہل نے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ اب روز منہ سے بتایا کروں کہ کیا کر رہا ہوں، کیا کرنے لگا ہوں۔ مرتضیٰ نے اس کے کان میں سرگوشی کی مچھوں کی چبھن پر کان پر محسوس ہوئی تو وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کو گررائی۔ یہ مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پر رکھا کریں، سمجھے آپ نہیں رکھ سکتا، کیا کرو گی؟ وہ بھی اب اسے سینے پر گرائے بولا۔ میں بھی آپ کو دانتوں سے کاٹ کھاؤں گی، وہ دانت کچکا کر بولی تھی۔ شور، اس نے دعوت دی اور ایک مرتبہ پھر اپنی مونچھیں اس کی گردن پر رب کی۔ اب کی بار مناہل اس کے چہرے پر جھکی تھی اور اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں تلے بینچا تھا۔ وہ تڑپا اور کہکا لگا کر ہنسا۔ مناہل اپنی ہی حرکت پر تکیے میں منہ دے گئی تھی، مگر وہ اب اس پر حاوی ہوا تھا۔ اس کا بدلہ تو میں سود سمیت لوں گا، بزدل چوہیا۔ رات گہری تھی اور اس کا بدلہ لینے کا ارادہ پختہ تھا۔ 2 ماہ بعد وہ آج پھر حیا صاحب کے سامنے سر جھکائے کھڑا منت و فریاد کر رہا تھا۔ پلیز بابا، معاف کر دے مجھے، میں شرمندہ ہوں، آپ کے سب الزامات، شکوے، شکایات بجا، لیکن وہ میری بیوی ہے، میری ذمہ داری جسے نبھانے میں کامیاب نہ ہو سکا، پر پلیز ایک موقع تو دے دیں بابا، میں آپ کی سب شکایتیں دور کر دوں گا، آپ کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اسے پلیز میرے ساتھ بھیج دیں۔ وہ ملتجی لہجے میں بولا تھا۔ رحیم، ابری کا حیات، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا پہلا اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ منیہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، طلاق نہیں دینی نہ دو، اب میں سیدھا کورٹ جاؤں گا اور اسے خلعت دلواؤں گا۔ حیا صاحب نے 2 ٹوک انداز میں اسے کہا اور باہر کا راستہ دکھایا۔ وہ آج پھر دھتکار دیا گیا تھا، لاہور سے ذلیل ہو کر تھکا ہارا واپس آیا تھا۔ یہ 2 ماہ پل پل اس نے اذیت کی انتہا پر گزارے تھے۔ 2 ماہ میں کوئی 10 چکر وہ لاہور کے لگا چکا تھا، مگر اس کے بابا ایسے بگڑے تھے کہ اسے معاف کرنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اوپر سے جب بھی لاہور آتا وہ جانے کہاں چھپ جاتی، جس کی ایک جھلک دیکھنے کو وہ بےتاب ہوا تھا، مگر وہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی کہ حیا صاحب کا سختی سے حکم تھا کہ نہ وہ اس کے سامنے آئے گی اور نہ اس کے ساتھ جائے گی، نہ گھر کی دہلیز پار کرے گی۔ رحیم جو ہر مرتبہ نامراد واپس لوٹ آتا تھا جیسا کہ کل لوٹا تھا،
آج آفس میں دن یوں ہی کسل مندی سے گزر رہا تھا۔ بیزار اور اکتایا ہوا سا وہ گھر آیا، لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے سامان پڑا تھا۔ راہیم نے ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچی، مطلب علیشبا واپس آ چکے تھے۔ آج ان کی شادی کو قریباً 2 ماہ کچھ دن ہونے والے تھے۔ پچھلے 3 ہفتے سے علیشبا اپنی ماں کے گھر پر تھی۔ کچھ بھی تو ٹھیک نہیں تھا، وہ ایشو کے ساتھ بالکل نارمل تھا، مگر اس کا رشتہ ابھی تک آگے بڑھ نہیں پایا تھا، نہ ہی مکمل ہو پایا تھا۔ اس عرصے کے دوران علیشبا نے اسے اپنی جانب مائل کرنے کے ہزار جتن، ہزار گر آزمائے تھے، مگر وہ گھوڑے کی لگام کھینچ کر اسے ندی تک کھینچ کر لے جا سکتی تھی، مگر اسے زبردستی پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی وہ بھی ابھی تک نامراد اور ادھوری تھی۔ یوں بھی انسان جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے، آخر یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ برائی لوٹ کر اس کے دامن میں آ کر لپٹے گی۔ راہیم اندر داخل ہوا تو وہ کچن سے نکلی۔ کل آپ پھر لاہور گئے ہوئے تھے، کیا ہوا؟ پھر واپس آ گئے؟ ٹھوکریں ٹھڈے کھا کر؟ نہیں قبول کیا چہیتی نے؟ شاید کوئی اور پسند آ گیا ہوگا، وہ سکون سے بولی۔ پہلے تو راہیم نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اس کی غور افشانی ملاحظہ کی، پھر اس کی جرأت اور زبان درازی پر غصے سے پاگل ہو گیا۔ بکواس بند کرو ایشو، حد میں رہو اپنی، وہ دھاڑا۔ کمال ہے، میں نے تو سچ کہا، آپ کو کڑوا لگ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ اپنی حد میں رہو ایشو، اور یہ کس لہجے میں، کس طریقے سے بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ راہیم نے عجیب انداز سے اس کے بدلے بدلے تیور دیکھے، جیسے شاید میکے والوں نے پٹیاں پڑھا کر بھیجا تھا۔ راہیم تل ملاتا اپنے کمرے میں آیا۔ اذیت ہی اذیت تھی، وہ علیشبا سے اپنی پسند، اس سے وقتی اٹریکشن کو محبت سمجھ بیٹھا تھا، اور جس کی محبت اس کی رگوں میں سرایت کر چکی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے ہی گوا بیٹھا تھا۔ وہ منیہا سے کس قدر محبت کرتا ہے، اس بات کا تدراک ہوتے کافی دیر ہو گئی تھی، اور محبت ہاتھ سے سوکھی ریت کی مانند پھسل گئی تھی۔ علیشبا کے ساتھ یہ دن گزار کر پتہ چلا کہ اسے تو اس میں دلچسپی تھی ہی نہیں، تبھی ابھی تک اس کے دل میں اس کی قربت کی خواہش کبھی جاگی ہی نہیں، اور اسی لیے ہی علیشبا کے راہیم کو اپنی جانب راغب کرنے کے باوجود اس کی جانب متوجہ نہ ہو پایا تھا، اور ان میں بھی کبھی کوئی ریلیشن بن ہی نہیں پایا تھا۔ منیہا کے دور ہونے پر اسے اس کی اہمیت کا احساس ہوا۔ تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا، ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے، مگر پھر آرزوؤں کا بکھرنا بھی ضروری تھا۔ بتاؤ، یاد ہے تم کو وہ جب دل کو چرایا تھا، پرائی چیز کو تم نے خدا کا گھر بنایا تھا؟ وہ جب کہتے تھے میرا نام تم تسبیح پہ پڑھتے ہو، محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو، مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھی محض باتیں، کہیں باتوں ہی باتوں میں مکرنا بھی ضروری تھا۔ وہی ہیں صورتیں اپنی، وہی ہیں میں، وہی تم ہو، مگر کھویا ہوا ہوں میں، مگر تم بھی کہیں گم ہو۔ محبت میں دغا کی تھی سو کافر تھے، کافر ہیں، ملی ہیں منزلیں پھر بھی مسافر تھے، مسافر ہیں، تیرے دل کے نکالے ہم، کہاں بھٹکے کہاں پہنچے، مگر بھٹکے تو یاد آیا بھٹکنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ راہیم ابرک حیات کو منیہا راہیم سے دھواں دھار قسم کی محبت ہوئی تھی، اسے اپنے سامنے دیکھنے کی خواہش رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی تھی، اس کی قربت کی خواہش دل میں ایک پھانس سی جگاتی تھی، اس کی خوشبو کا وہ دیوانہ ہو چکا تھا، اس کی خوشبو اس کے لیے ایک نشہ تھی جس کے بغیر اس کا تن بدن ٹوٹتا تھا۔ وہ تو اسی دن دل و جان سے قبول کر چکا تھا جب منیہا نے حیات صاحب کے سامنے اس نظر انداز کرتے اپنا فیصلہ حیات صاحب کے حق میں دیا تھا۔ اسی وقت اسے کھونے کے احساس نے راہیم کے دل میں سوئیاں چبھو ڈالی تھی۔ راہیم تڑپ رہا تھا منیہا راہیم کے لیے، جسے اس نے خود سے دور کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ محبت کی قدر نہ کی جائے تو وہ اپنے بے قدرے سے بڑا بھاری خراج وصول کرتی ہے، اس لیے یہ سب ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ وہ جل رہا تھا، مر رہا تھا، ہر رات اس پر بھاری پڑتی تھی، جیسا کہ یہ رات پھر سے آنکھوں میں کٹی تھی۔ اس کی آنکھیں کئی راتوں کی رجکوں کی خمیاز تھیں۔ راہیم جو اس کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا، صبح ہوتے ہی پھر گھر سے گاڑی لے کر باہر نکلا، تنی رگیں، لال انگارہ آنکھیں اور آنکھوں میں بار بار آتی نمی، کچھ سوچ کر مرتضیٰ کو کال ملائی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اللہ حافظ۔